بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں، میرے ساتھیوں، اتباع اکرام، اساتذہ اکرام، میری طرف سے السلام علیکم۔ زمانہ جس طرح شرح محبت کرتا جاتا ہے، زمانہ جس طرح شرح محبت کرتا جاتا ہے، محبت اور مبہم ہوتی جاتی ہے۔ آج جو موضوع آپ لوگوں نے دیا ہے، یہ میرے لیے تو بڑی خوشی کا باعث ہے کہ میرے استاد کی بات ہو رہی ہے۔ استاد محترم حکیم انقلاب دوست محمد صابر ملتانی، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں کرے، وہ لکھتے ہیں اپنی ایک کتاب میں، دنیا کے قدیم ترین علوم میں سے علم طب ہے، اور ساتھ ہی وہ بھی کہتے ہیں کہ دو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہوئے، ایک علم الدین، دوسرا علم البدن۔ یہ دونوں علم لازمی تھے، ساتھ ساتھ چلنا تھا۔ جب تک بدن صحیح نہیں ہے آپ دین کا علم بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کا وضو نہیں رہتا، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں علوم بہت اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو عطا کیے، ولیوں کو عطا کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کہ آپ کو دل کا عرضہ ہے اور یہ چیز کھائیں، اور ساتھ طبیب سے بھی رابطہ کرنے کا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عرب کے اندر کوئی طبیب ہے تو حارث بن کندہ ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ علم طب کی منزلیں طے کرتا ہوا یونانیوں سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ مسلمانوں نے اس پہ بہت زیادہ محنت کی، مختلف امراض پہ، مختلف علوم پر، ہر وہ چیز انہوں نے کی جو کر سکتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا علم جو ہے وہ آیورویدک ہے، قدیم ترین علم۔ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جو اس کی بیس حاصل کی ہے علم طب کی، وہ علم طب اسلامی سے ہے۔ کیسی اس کے ساتھ کہ مسلمانوں نے 1400 سال تک اس میں پریکٹس کی، اس میں تحقیق کی، اور اس کا نام پھر طب یونانی رکھ دیا۔ یہ تعصب کی انتہا ہے۔ اس کا نام طب اسلامی کیوں نہیں رکھا؟ طب پاکستان کیوں نہیں رکھا؟ یہ ان طبیبوں کی یہ جو پچھلی کونسلیں تھیں یا جو کچھ بھی تھا 1965 کے پہلے جو انہوں نے رجسٹریشن کی، اس میں انہوں نے اس کا نام رکھ دیا طب یونانی، اور ویسے ہی ایکٹ میں آ گیا۔ صابر صاحب اس رجسٹریشن کے خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے حکیم کے حقوق جو ہے وہ منوائیں گورنمنٹ سے، پھر ان کو جو ہے نا رجسٹرڈ کریں۔ اسی لیے تو اب ہم جو ہے نا دھکے کھا رہے ہیں۔ اگر اس وقت ہمارے حقوق جو ہے ہمیں مل جاتے تو آج ہمیں یہ نوبت نہ آتی۔ تو صابر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے طب اسلامی کے اصولوں پر اور آیورویدک کے جو دونوں طبیں ہیں، ان کو بیس بنا کر میں نے اس پر قصر عظیم جو ہے تعمیر کیا ہے، جس کی نہ کہیں مثال ہے، نہ ہوگی، نہ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ جو میں تحقیق کر رہا ہوں 100 سال بعد بھی اطباء اکرام کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور یہ علم جو ہے یہ فٹ پاتھ کے حکیموں کے لیے نہیں ہے، یہ پروفیسر حضرات جو سائنس پڑھے ہوئے انجینئر حضرات، یہ ان کے لیے ہے۔ اور اس کی مثال ہے ہمارے پاس دلاور پلی صاحب جو تھے، انجینئر تھے، میرے استاد بھائی تھے۔ کبھی ہم بھی ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اور میں جب سن 1968 میں صابر صاحب کے پاس گیا تو میں اپنے خالو کے ساتھ گیا تھا، ان کو شوگر کا عرضہ تھا۔ ہم حکیموں کی اولاد تھے، حکمت جانتے تھے، دادا جان کی گود میں بیٹھ کے گولیاں بنانی شروع کی۔
جب صابر صاحب کے پاس جانے کا خالو نے بتایا، میں نے کہا یہ ہم سے بڑا کون حکیم ہے؟ صابر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے نبض پہ ہاتھ رکھا، بتایا کہ ان کو شوگر ہے، 1 سٹانک شکر، 1 سٹانک دیسی گھی، 1 سٹانک سوجی، اس کا حلوہ کھلاؤ اس کو 3 ٹائم۔ میں فوراً بولا، میں نے کہا یہ ان کو تو شوگر ہے۔ انہوں نے لگے بیٹا سائنس پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو چینی کا فارمولہ بولو۔ میں نے کہا C12H22O11 کاربن ہائیڈروجن آکسیجن۔ فرمانے لگے بیٹا چاہے نیم کا پتا کھاؤ، چاہے کریلا کھاؤ، چاہے چینی کھاؤ، چاہے گڑ کھاؤ، جب معدے سے نیچے اترتا ہے تو گلوکوجن ہوتا ہے جس کا فارمولہ C6H12O6 ہے، تو کبھی کبھی آ جایا کرو۔ یہ ہمارا جانے کا سبب بنا، ہمیں پتہ چلا کہ طب کیا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم نے ان بزرگوں کی جوتے سیدھے کیے۔ صابر صاحب کے فوت ہو جانے کے بعد جو بھی مجھے ان کا شاگرد اچھا ملا، میں اس کے پاس گیا ہوں، کہا یہ مجھے آتا نہیں، سمجھ نہیں آتی، مجھے یہ سمجھائیں، اور طالب علم بن کر گیا ہوں اور ان کی خدمت کی ہے، سیکھا ہے۔ آرمی میں چلا گیا، 2 ماہ چھٹی آتا تھا، 1 مہینہ کبھی علائی بخش عباسی کے پاس، کبھی 1 مہینہ جو ہے ملک خیر الدین ڈوگر کے پاس، اسی طرح صابر شاہین صاحب کے پاس بھی آنا ہوا۔ اللہ کا بندہ، وہ درویش صفت، درویشوں کے ہمیشہ شاگرد درویش ہی ہوتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوتا کہ درویش کا شاگرد جو ہے بدماش ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ درویش دیکھتے ہیں کہ کس میں یہ خوبی ہے اور یہ اس کو کتنا دینا ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ ملتا ہے۔ صابر صاحب نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، سیل کا علاج کرنا ہے، سسٹم کا علاج کرنا ہے، پھر باڈی کا علاج ہوگا۔ جز سے کل تک، کل سے جز تک، نینو ٹیکنالوجی کہتے ہیں اسے، ہم کرتے ہیں، لیکن جب تک ہم ان کے اصول کو فالو نہیں کرتے اس وقت تک نہیں۔ بھائی کیمسٹری کو فالو کیا انہوں نے، میڈیکل کیمسٹری کو فالو نہیں کر رہے۔ سن 1962 میں انہوں نے فارماکوپیا پیش کیا، ہم نے آج بھی اس کی پی ایچ چیک کی ہے، جو عضلاتی ہے وہ عضلاتی ہے، جو گدی ہے وہ گدی ہے، جو گدی اعصابی ہے وہ گدی اعصابی ہے۔ ہم نے، میرے شاگرد ہیں خالد محمود صاحب، PhD کیمسٹری ہیں، ایک دن بیٹھے بیٹھے کہنے لگے استاد جی آپ نے نظریہ پڑھایا ہے، آپ نے جب مجھے الکلی ایسڈ سالٹ کے ساتھ 6 تحریکیں بنانے کی بتایا ہے کہ الکلی کی 2 حالتیں ہیں، ایسڈ کی 2 حالتیں ہیں، سالٹ کی 2 حالتیں ہیں، ایک میں الکلی اکٹھا ہوتا ہے، ایک میں خارج ہوتا ہے، ایک میں ایسڈ اکٹھا ہوتا ہے خارج ہوتا ہے، ایک میں سالٹ اکٹھا ہوتا ہے پھر خارج ہوتا ہے۔ جب الکلی کے ساتھ ایسڈ ہوتا ہے، الکلی 75%، ایسڈ 25%، تو تحریک اور ہوتی ہے۔ جب الکلی 75% اور سالٹ 25% ہوتا ہے، تحریک اور ہوتی ہے۔ جب ایسڈ کے ساتھ الکلی ہوتی ہے تحریک اور ہوتی ہے، جب ایسڈ کے ساتھ سالٹ ہوتا ہے تحریک اور ہوتی ہے، جب سالٹ کے ساتھ ایسڈ ہوتا ہے تحریک اور ہوتی ہے، جب سالٹ کے ساتھ الکلی ہوتی ہے تحریک اور ہوتی ہے۔ یہ 6 تحریکیں بنتی ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس سے زیادہ ہے الکلی ایسڈ سالٹ، کو کر کے دیکھ لے، جو اس کی کیمسٹری ہوگی وہی اس کی کیمسٹری ہوگی۔ اعصابی عضلاتی، اعصابی گدی، عضلاتی اعصابی، عضلاتی گدی، گدی عضلاتی اور گدی اعصابی، یہی کیفیتیں ہیں۔ تحریک، تحلیل، تسکین کی بات کرتے ہیں۔ آج موضوع بھی ایسا ہے تو ہم اس پہ چلتے ہیں، اور میں نسخہ بھی بولوں گا آپ لوگوں کے لیے۔ شوگر کے مریض کی بات ہو رہی تھی، جب ہم نے خالو کو یہ چیز دی، میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان کو عضلاتی شوگر تھی، انہوں نے نسخہ کہہ دیا گدی اعصابی۔ آپ بھی کیا کرتے ہیں، گدی عضلاتی کو گدی اعصابی بھی لے جاتے ہیں، کیوں سر جی ایسا ہی ہے؟ آج بھی ہم نے اسی اصول پہ علاج کرنا ہے۔ تو آج میں ایک چیز بول رہا ہوں کہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں وہ اکثر گینگرین کے مریض ہو جاتے ہیں۔ اور کیوں ہو جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے بھائی جتنے وہ ایلوپیتھی کا علاج ہے لبلبے کا علاج نہیں کر رہے ہیں، جو لبلبے نے کام کرنا وہ انسولین سے لے رہے ہیں۔
آپ کے ہاتھ کو ایسے باندھ دیا جائے 15 دن 20 دن مہینہ 2 مہینے، اور آپ کے منہ میں روٹی ڈال دی جائے، 3-4 مہینے کے بعد آپ کا ہاتھ کھولیں، آپ کو کہیں گا آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اس ہاتھ سے کھانا کھا لیں گے؟ کون کہتا ہے کہ ایلوپیتھک جو ہے نا سسٹمیٹک کا علاج ہے؟ صابر صاحب نے چیلنج کیا ہے، ایلوپیتھک از ان سائنٹیفک اینڈ رانگ، فرنگی طب غیر علمی اور غلط ہے۔ 7-10 ہزار کا اس وقت کا چیلنج ہے، آپ 10 لاکھ کا چیلنج ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہمارے سامنے آ کر بات کرے۔ سچائی ہمیشہ سچائی ہوتی ہے، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کبھی خوشبو نہیں آتی کاغذ کے پھولوں سے۔ لوگوں کو اویئرنیس ہو رہی ہے، ڈاکٹر 10 ٹیسٹ لکھتے ہیں اور ٹیسٹ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھر مریض سے پوچھتے تجھے کیا ہے۔ اویئرنیس ہو رہی ہے، آنے والے 10 سال کے اندر مریض اٹھ کر گلے سے پکڑے گا کہ تو سالہ لگتا ہے پوچھنے کا، یا اتنے ٹیسٹ کرائے وہ کیا بتا رہے ہیں تجھے۔